بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقت آفیشل ٹی وی 3 کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے یوکرین تنازع پر دنیا بھر کے کئی ممالک روس مخالف مغربی سوچ کی حمایت کیوں نہیں کرتے۔ یوکرین اور اس کے اتحادی بشمول لندن 1000 سال سے روس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، نیٹو کو ہماری سرحدوں تک لانے، ہماری ثقافت کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کئی سالوں سے بدمعاشی کر رہے ہیں۔ یہ بات روسی ڈوما پارلیمنٹ کے رکن اور ایک مشہور ٹی وی میزبان یوگنی پوپو نے BBC یوکرین کاسٹ سے 19 اپریل کو بات کرتے ہوئے کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یقیناً یوکرین کے لیے نیٹو کا منصوبہ روس کے شہریوں کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ کرملن کی جانب سے بیان کردہ سرکاری بیانیے کے مقابلے میں ان کے یہ خیالات کافی حیران کن ہیں، خصوصاً اس تناظر میں جس طرح مغرب اس تنازع کو دیکھ رہا ہے۔ یورپی اور مغربی قانون کے لیے ناقابل یقین ہے، لیکن یہ اس سوچ کی عکاسی کرتے ہیں جو روس کی حمایتی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے کئی حصوں میں پائی جاتی ہے۔ روس کے 24 فروری کو یوکرین پر حملے کے بعد اقوام متحدہ میں ایک ایمرجنسی ووٹ ہوا، جس میں ایک ہفتے بعد 193 میں سے 141 ملکوں نے اس حملے کی مذمت کی، لیکن چین، انڈیا اور جنوبی افریقہ سمیت کئی اہم ممالک نے اس ووٹ سے اجتناب کیا۔ اس لیے مغربی رہنماؤں کا یہ سوچنا حماقت ہوگی کہ پوری دنیا نیٹو کے اس موقف کی حامی ہے کہ اس جنگ کی ساری ذمہ داری روس پر عائد ہوتی ہے۔ کیونکہ ساری دنیا ایسا نہیں سوچتی، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کے معاملے پر بہت سے ممالک اب تک غیر جانبدار ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں معاشی اور دفاعی مفادات سے لے کر یورپ کے نوآبادیاتی ماضی پر مغرب کے دوگلے پن کے الزامات شامل ہیں۔ روس کی کھل کر مذمت کرنا یا صدر پیوٹن کو ناراض کرنے کی ہر ملک کے پاس اپنی اپنی وجہ ہے۔ وہ تعاون جس کی کوئی حد نہیں چین سے بات شروع کرتے ہیں، جو دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، لیکن جس کے شہری روس باشندوں کی طرح یوکرین تنازع پر ہر خبر سرکاری میڈیا سے حاصل کرتے ہیں۔ یوکرین جنگ شروع ہونے سے قبل چین میں ہونے والے سرمائی اولمپکس کی تقریب میں ایک ہائی پروفائل مہمان کی آمد ہوئی۔ یہ روس کے صدر پیوٹن تھے۔ ان کی آمد کے بعد جاری ہونے والے سرکاری چینی اعلامیے میں کہا گیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی کوئی حد نہیں۔ تو کیا پیوٹن اپنے چینی اہم منصب شی جن پنگ کو یوکرین پر حملے کی پیشگی اطلاع دے دی تھی؟ چین کہتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں، لیکن یہ سوچنا مشکل ہے کہ اتنے اہم ہمسائے نے کوئی اشارہ تک نہ دیا ہو۔ چین اور روس شاید کسی دن ایک دوسرے کے مخالف بن جائیں، لیکن آج وہ شراکت دار ہیں اور نیٹو مغرب اور جمہوری اقتدار کے خلاف ایک جیسی ناپسندیدگی رکھتے ہیں جو تقریباً دشمنی جیسی ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان جنوبی چین کے سمندر میں پہلے ہی تنازع چل رہا ہے، جبکہ چین کی ویگر آبادی سے سلوک پر مغرب کی تنقید، ہانگ کانگ میں جمہوریت کے خلاف اقدامات اور تائیوان کو واپس چین میں شامل کرنے کے معاملات بھی چین اور مغرب کے درمیان کشیدگی کا باعث ہے۔
چین اور روس کے درمیان نیٹو اور مغربی حکومتوں کی مشترکہ دشمنی کا بیانیہ دونوں ملکوں کی عوام تک مقبولیت رکھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت مغرب کی جانب سے یوکرین پر حملے کے خلاف بیانات اور مبینہ جنگی جرائم کے الزامات پر یقین نہیں رکھتی۔ انڈیا اور پاکستان روس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ انڈیا اور پاکستان کی بھی روس کو ناراض نہ کرنے کی اپنی اپنی وجوہات ہے۔ انڈیا کو زیادہ تر اسلحہ روس سے ملتا ہے اور حال ہی میں چین سے لڑائی کے بعد انڈیا جانتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی دن روس کی حمایت اور تحفظ کی ضرورت پڑے گی۔ پاکستان کے حال ہی میں ہٹائے جانے والے وزیر اعظم عمران خان مغرب کے بڑے ناقد رہے ہیں، خصوصاً امریکہ کے پاس کہ پاکستان بھی روس سے اسلحہ خریدتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وسطی ایشیا کی منڈیوں تک رسائی کے لیے بھی اسے روس کی آشیرواد کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم 24 فروری کو روس سے طے شدہ دورے کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ اسی دن روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تھا۔ انڈیا اور پاکستان دونوں نے ہی اقوام متحدہ میں روس کے حملے کی مذمت پر ہونے والے ووٹ میں حصہ لینے سے اجتناب کیا تھا۔ دوگلاپن اور دوہرا معیار۔ افریقی ملک مالی سے فرانس کے فوجیوں کے انخلاء کے موقع پر روس کا جھنڈا لہرا دیا۔ اس کے علاوہ مسلم اکثریتی ممالک میں خصوصاً ایک نظام یہ بھی ہے کہ امریکہ کی قیادت میں مغرب دوگلے پن اور دوہرے معیار کا ارتکاب کرتا ہے۔ 2003 میں امریکہ اور برطانیہ نے اقوام متحدہ اور عالمی رائے کو اس وقت بالکل اہمیت نہ دی تھی جب کمزور بنیادوں پر عراق پر حملے کا فیصلہ کیا گیا۔ واشنگٹن اور لندن پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ سعودی ایئر فورس جو یمن میں حملہ کرتی ہے کی مدد سے یمن میں جاری خانہ جنگی کو ادھر افریقہ کے کئی ملکوں کے لیے کئی تاریخی وجوہات ہیں۔ سوویت یونین کے دور میں ماسکو نے امریکہ اور مغربی اثر و رسوخ کے خلاف افریقہ میں بے پناہ اسلحہ فراہم کیا۔ افریقہ کے کئی ممالک میں آج تک یورپی یونین نو آبادیاتی نظام کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے۔